الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إياك نعبد وإياك نستعين. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایاک نعبد ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس حصے سے شرک فی العبادہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ایاک نستعین ہے، ہم تجھی سے مدد کے طالب ہیں۔ آیت کے اس حصے سے شرک فی الاستعانہ اس کی نفی کر دی گئی ہے، اس کا انکار کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں جتنی تاکید اس بات پر ہوئی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور اسی کا حق ہے، اتنی ہی تاکید اس بات پر بھی ہوئی ہے کہ استعانت یعنی مدد مانگنا بھی صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ جس طرح ایاک نعبد میں مفعول کو فعل اور فاعل سے پہلے لایا گیا، اسی طرح ایاک نستعین میں بھی مفعول کو فعل اور فاعل سے پہلے لایا گیا تاکہ اختصاص کا معنی پیدا ہو، تاکہ حصر کا معنی پیدا ہو۔ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جس طرح عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اسی طرح استعانت مدد طلب کرنا بھی صرف اسی سے ہونی چاہیے۔ صرف اللہ ہی کو معبود اور مددگار ماننے کے بعد کسی دوسرے کو عبادت اور استعانت کے لیے پکارنا، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ پس نجات کا راستہ یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے کہ بندہ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی بجا لائے اور مدد بھی صرف اسی سے مانگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھنا وہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھنا تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو سوال کر تو اللہ ہی سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لے، یقین رکھ، اگر پوری امت، پوری مخلوق مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو بس اتنا ہی نفع دے سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر وہ تجھے نقصان پہنچانے پر تل جائیں تو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں،
اللہ کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اسی سے مدد طلب کریں، اس لیے کہ غنی حمید وہی ہے، بقیہ سب محتاج ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے قابل ہے، تعریف کے لائق ہے۔ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ سے کیسے مدد طلب کی جا سکتی ہے جبکہ وہ خود محتاج ہے؟ محتاج کا محتاج سے مدد طلب کرنا یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہماری عبادت ہماری مرضی کے خلاف کی گئی ہے، ہمیں ہماری مرضی کے خلاف پکارا گیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے، لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے سپرد ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ نے فرمایا ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو کافر قرار دیا گیا ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد کے طالب ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غیر اللہ سے عزت اور دولت طلب کی، وہ ذلیل اور فقیر ہو گئے، لہٰذا اللہ کے سوا اور کوئی لائق نہیں کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔ مشکلات اور مصائب کے طوفان میں گھر جانے کے بعد کٹر سے کٹر مشرک بھی صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے، ان کی کشتی طوفان کی زد میں آ جاتی، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس حقیقت کا اظہار کیا ہے، تو مسلمان اس بات کے زیادہ لائق اور مستحق ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانیوں میں صرف اللہ سے التجا کرے، اس سے مدد مانگے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں کا اقرار کریں، پھر غیر اللہ سے مدد مانگے۔ یا رسول اللہ اغثنی کہیں، یا عبد القادر جیلانی اغثنی کہیں، یا مولا علی کا نعرہ لگائیں، مدد کن یا معین الدین چشتی کا نعرہ لگائیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو رب العالمین کے نزدیک ناقابل معافی ہے، مشرک کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ استعانت کا لفظ
عون سے ماخوذ ہے، عون سے مشتق ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے استعانت کا عون ہے، اس کے معنی ہے مدد کے، مدد کرنے کے، جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالی بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو عون کے معنی ہے مدد کے، مدد کرنے کے۔ استعانت طلب العون، مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں، یہ استفعال کا صیغہ ہے یہ، جیسے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ شرعی اصطلاح میں از پر شریعہ استعانت کے معنی کیا ہے؟ استعانت کہتے ہیں جلب منفعت اور دفع ضرر کے لیے، جلب منفعت نفع حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دفع ضرر نقصان کو دور کرنے کے لیے، ضرر کو دور کرنے کے لیے۔ تو جلب منفعت اور دفع ضرر کے حصول میں پورے وثوق کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرنے کو، اللہ پر بھروسہ کرنے کو، اللہ کی طرف رجوع ہونے کو، اللہ سے مدد مانگنے کو استعانت کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے استعانت کو توکل کا مترادف یعنی ہم معنی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ استعانت اور توکل میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں عبادت اور توکل دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کئی امور میں مدد لیتا ہے، پانی مانگتا ہے، روٹی مانگتا ہے، اور کئی ضرورت کی چیزیں طلب کرتا ہے۔ کیا یہ مدد مانگنا توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے؟ اگر توحید کے منافی نہیں ہے، توحید کے خلاف نہیں ہے، تو پھر ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، جس میں استعانت کو، مدد طلبی کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اہل بدعت عموماً اس قسم کی چیزیں پیش کر کے عوام کو بہکانے کی، ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو جی، اللہ نے ایک دوسرے سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متبعین سے، اپنے فالوور سے مدد مانگی تھی، ذوالقرنین نے اپنی قوم سے مدد مانگی تھی، لہٰذا اولیاء اللہ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ اہل بدعت کی طرف سے یہ جو اعتراض پیش کیا جاتا ہے، اس اعتراضات کے دو جوابات ہیں، ایک الزامی جواب ہے اور دوسرا تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب کا مطلب ایک ٹیکنیکل جواب ہے۔ اہل بدعت کے قول سے معلوم ہوتا ہے العیاذ باللہ عوام الناس اولیاء اللہ اور انبیاء کی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی، ذوالقرنین نے اپنی قوم سے مدد مانگی، تو لوگ مشکل کشا حاجت روا ہوئے۔ اہل بدعت ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، اور دوسری طرف عوام الناس کو، لوگوں کو انبیاء اور اولیاء کا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ خود تضاد ہو گیا، یہ خود کنٹرڈکشن ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا الزامی جواب، اس کا ایک تحقیقی جواب ہے۔ اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ ایاک نستعین میں جس استعانت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے وہ اور ہے،
اور جو مدد استعانت روزمرہ کی زندگی میں ہر آدمی دوسرے آدمی سے مانگتا ہے، یا جو انبیاء نے اپنے فالوورز اپنے متبعین سے مانگی تھی، وہ اور ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے، استعانت اس کی دو قسمیں ہیں، مدد مانگنا اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک استعانت وہ ہے جو ما تحت الاسباب، یعنی ظاہری اسباب کے تحت کسی سے مانگی جاتی ہے۔ ظاہری اسباب کے تحت کسی سے مدد لینا یہ توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، درست ہے، بشرط یہ کہ جس سے مدد لی جا رہی ہو وہ زندہ ہو، حاضر ہو، جس کام میں مدد لی جا رہی ہو وہ اس کے اختیار میں ہو، تو ایسی مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسے مدد کے بغیر، تعاون کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی سے پانی مانگ کر پی لے، یا کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر یا طبیب سے علاج کرانے میں مدد لے، تو ایسی مدد لینا اور مدد کرنا دونوں جائز ہے، کیونکہ یہ مدد ظاہری اسباب کے تحت ہے۔ دنیا کے ظاہری اسباب اور وسائل جو اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا جائز ہے، اور ان میں مدد کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے جو مدد مانگی تھی وہ بھی ما تحت الاسباب، یعنی ظاہری اسباب کے تحت تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہود ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو حواریوں سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ اللہ کے دین کے ہم مددگار ہیں۔ یہ سارا معاملہ ظاہری اسباب کے تحت تھا، اس لیے کہ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، غائب نہیں تھے۔ جس کام میں مدد چاہی وہ ان کے اختیار میں تھا، اللہ نے انہیں اس پر قدرت دی تھی۔ اسی طرح ذوالقرنین نے بھی یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بناتے وقت لوگوں سے کہا تھا اعینونی بقوہ، تم لوگ قوت بازو کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ یہ مدد بھی ظاہری اسباب کے تحت تھی۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو غائبانہ پکارا تھا، نہ ان سے ما فوق الاسباب طریقے سے مدد مانگی تھی، نہ ہی ذوالقرنین نے اپنی قوم سے ایسا کیا تھا۔ تو جس طرح ظاہری اسباب کے تحت مدد مانگنا جائز ہے، اسی طرح ظاہری اور عادی اسباب کے تحت کسی کو پکارنا یہ بھی جائز ہے۔ یعنی جو آدمی سامنے موجود ہے اسے پکار کر کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جائے جو اس کی قدرت میں ہو۔ مثلا اس سے کہا جائے مجھے پانی پلا دو، بازار سے سودا لاؤ۔ قرآن کریم میں جنگ احد کے ضمن میں اللہ نے یہ بات بیان کی، جب جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی تو اسلامی فوج میں، مسلمانوں کی فوج میں کھلبلی سی مچ گئی۔ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گئے، تو آپ نے ان کو بلایا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول پیچھے سے تم کو بلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلانا اور پکارنا ظاہری اسباب کے تحت تھا۔ آواز ان کو دی جا رہی تھی جو میدان احد میں آپ کی آواز سن رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو استعانت، پکار ظاہری اور عادی اسباب کے تحت ہو وہ نہ صرف جائز ہے، بلکہ اس کے بغیر دنیا کا نظام، دنیا کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ ایاک نستعین میں اس قسم کی استعانت کا حصر مقصود نہیں ہے، نہ ہی اس کی قرآن میں ممانعت ہے، نہ ایسی مدد سے اللہ نے منع کیا ہے۔ استعانت کی ایک دوسری قسم ہے ما فوق الاسباب، جو ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت وہ تو جائز ہے۔ استعانت کی دوسری قسم ہے جو ما فوق الاسباب،
عام اسباب اور وسائل سے ہٹ کر لوگوں سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور ہستی سے اس تصور کے ساتھ مدد مانگنا کہ وہ کوئی اندیکھی قوت اور طاقت رکھتا ہے، بغیر ظاہری اسباب اور وسائل کے غیبی اور روحانی طور پر ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یہ استعانت، یہ مدد مانگنا چونکہ ظاہری اسباب کے تحت نہیں ہے، یہ فوق الاسباب ہے، عام اسباب اور وسائل سے ہٹ کر ہے، تو یہ استعانت، یہ مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے۔ یہ پکار اور استعانت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر کوئی صاحب خبر سے استعانت طلب کرے، مدد طلب کرے، تو یہ حرام ہی نہیں بلکہ شرک اکبر ہے، کیونکہ صاحب خبر اپنی ہی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، تو وہ بھلا دوسروں کی مدد کیسے کر سکیں گے؟ یا پھر اسی طرح کسی دور دراز دوسرے ملک میں رہنے والے کسی آدمی سے کسی ظاہری سبب اور وسیلے کے بغیر اس سے مدد مانگنا اور اعتقاد رکھنا کہ دنیا کے مشرق میں جو فلاں ولی ہے وہ وہیں رہتے ہوئے اس کے کام میں مدد کر سکتا ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اسی طرح جن امور کا، جن باتوں کا اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی مخلوق کو ان کا اختیار نہیں دیا ہے، ان کاموں میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ امور جن کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، کسی مخلوق کو ان کا اختیار نہیں دیا ہے، مثلا اولاد عطا کرنا ہے، رزق میں کمی بیشی کرنا ہے، گناہ بخشنا ہے، عذاب سے نجات دینا ہے، ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہے۔ اگر اس طرح کے کاموں کے لیے اگر صاحب قبر سے استعانت طلب کی جائے تو پھر اس کے شرک میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ زندہ اور موجود شخص ہی ان باتوں پر قادر نہیں ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کو ان باتوں کا اختیار نہیں دیا ہے۔ دیکھیے، معالج، ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا اللہ کے پاس ہے، ڈاکٹر سے شفا طلب نہیں کی جا سکتی۔ طبیب علاج کر سکتا ہے، ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، اولاد عطا کرنا ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، طبیب سے اولاد نہیں مانگی جا سکتی۔ تو استعانت کی ایک دوسری قسم ما فوق الاسباب، عام اسباب اور وسائل سے ہٹ کر مخلوق سے مدد مانگنا، یہ حرام ہے، اور قرآن مجید کی آیت ایاک نستعین میں اسی استعانت کا حصر کیا گیا ہے۔ ما فوق الاسباب طریقے سے صرف اللہ ہی اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ دیکھیے، جس کو غیبی طور پر مدد کے لیے پکارا جا رہا ہو، غیبی مدد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے بھی انسان ہیں، اگر ایک اندازے کے لیے اربوں انسان ہوں، چاہے کوئی زمین کے تہہ خانے میں پکار رہا ہو یا سمندروں کے انتہائی گہرائیوں میں یا اندھیرے غار میں یا کسی جنگل بیابان میں پکارے، غیبی مدد کرنے والا سب کے سب کی پکار ایک ساتھ سن سکتا ہوں۔ غیبی مدد کرنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو، وہ سارے انسانوں کے دلوں کے بھید کی خبر رکھے، ہر چیز پر مکمل اختیار ہو اسے، اس کے خزانے ایسے ہوں وہ سب کو عطا فرمائے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہو۔ ایسا رب العالمین کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ خصوصیات صرف رب العالمین میں ہیں، وہی عالم بذات الصدور ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ لہٰذا استعانت
جو ما فوق الاسباب ہے، یہ غیر اللہ سے جائز نہیں ہے۔ افسوس کہ بہت سارے لوگ ایسی ہستیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور ایسی چیزوں کی مدد مانگتے ہیں جو اگر وہ زندہ ہوں یا سن رہے ہوں تب بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں شرک الاستعانہ سے بچائے۔ اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی قابل غور ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ ہونا، اس کا ذکر نہ کرنا عموم کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہم اپنی عبادات میں اور ہر دینی و دنیاوی کام میں اور ہر مقصد میں صرف آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت نماز روزے کا نام نہیں ہے، یعنی اپنی جملہ عبادات میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ایاک نستعین کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَإِيَّاكَ رَبَّنَا نَسْتَعِينُ عَلَى عِبَادَتِنَا إِيَّاكَ وَطَاعَتِنَا لَكَ فِي أُمُورِنَا كُلِّهَا لَا أَحَدًا سِوَاكَ۔ اے ہمارے رب، ہم اپنی عبادات، اپنی طاعات اور اپنے تمام معاملات میں صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لا احد سواک، تیرے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اذ کان من یکفر بک یستعین فی امورہ معبودہ الذی یعبدہ من الاوثان دونک، کفار اپنے معاملات میں اپنے باطل معبودوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ونحن بک نستعین فی جمیع امورنا مخلصین لک العبادہ، اور ہم اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں اور اپنے تمام امور میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا اس میں عموم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد کو پہلے اور ایاک نستعین کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا ہے۔ عبادت کو استعانت پر مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ پہلے عبادت کا ذکر ہے، بعد میں استعانت کا ذکر ہے، ایسا کیوں ہے؟ عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کے اہل علم نے کئی اسباب ذکر کیے ہیں، ان میں سے کچھ کا میں ذکر کروں گا۔ پہلا سبب ہے کیونکہ عبادت وہ اصل مقصود ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، جبکہ استعانت اس کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے۔ گویا عبادت کو استعانت پر مقدم کر کے یہ سبق دیا گیا کہ آدمی یقین رکھے کہ وہ کوئی بھی نیکی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہ فرمائے تو بندہ نہ اللہ کے اوامر پر عمل کر سکتا ہے، نہ اس کے منہیات سے، نواہی سے، اس کی منع کردہ باتوں سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ فیصلہ کر لینا تو آسان ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا، لیکن اس فیصلے کو نبھانا، اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے بندہ ایاک نعبد کے اقرار کے بعد فوراً اللہ سے درخواست کرتا ہے ایاک نستعین، اے اللہ میں اس بارے میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے کہ تیری ہی بندگی کروں گا، اور اس کا وعدہ بھی کر رہا ہوں
لیکن اس پر قائم رہنے کے لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں ثابت ہیں، ماثور ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے پروردگارہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لا سکوں، تیری مدد کے بغیر یہ نہیں کر سکوں گا۔ گویا ایاک نعبد، اس اقرار کے بعد ایاک نستعین لا کر کے عبادت کے معاملے میں اللہ سے مدد چاہی جا رہی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعملت انفع الدعاء، میں نے دعاؤں میں جو سب سے مفید دعا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کیا، فَإِذَا هُوَ سُوَالُ الْعَوْنِ عَلَى مَرْضَاتِهِ، تو مجھے معلوم ہوا سب سے مفید دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی اللہ سے توفیق مانگے۔ ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، پھر جب میں نے مزید غور کیا تو یہ دعا مجھے سورہ فاتحہ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نظر آئی۔ ایاک نعبد میں بندہ اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ایاک نستعین کہہ کر کے بندہ عبادت میں اللہ کی مدد چاہتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت تیری استعانت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو عبادت مقصود ہے، استعانت یہ عبادت کے لیے وسیلہ ہے، جو مقصود ہے اس کو وسیلے پر مقدم کر دیا گیا ہے۔ ایاک نعبد کو پہلے و ایاک نستعین کو جو بعد میں لایا گیا ہے، اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے، عبادت بندے کی طرف سے اللہ کے لیے ہے اور استعانت اللہ کی طرف سے ہے بندے کے لیے، اس لیے اللہ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کر دیا گیا۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے، عبادت الوہیت کا تقاضا ہے، استعانت ربوبیت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ عبادت بندے کی طرف سے ہے اللہ کے لیے اور استعانت اللہ کی طرف سے ہے بندے کے لیے۔ تو الوہیت یہ ربوبیت پر مقدم ہے۔ عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی ایک تیسری وجہ اہل علم نے یہ بیان کی ہے، ایاک نعبد کو پہلے اور ایاک نستعین کو بعد میں ذکر کر کے بندے کو یہ تعلیم دی گئی، جب بھی تمہیں دعا اور سوال کرنا ہو تو اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو۔ یعنی مدد طلب کرنے سے پہلے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ ایاک نعبد کو پہلے اور ایاک نستعین کو بعد میں ذکر کرنے کی ایک وجہ اہل علم نے یہ بھی بیان کی، استعانت مدد طلبی چونکہ عبادت ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے عام کے بعد خاص کا ذکر کیا گیا۔ مزید اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ ایاک نستعین یہ جو ہے بندے کی طرف سے یہ سب سے پہلی درخواست ہے۔ ایاک نعبد کو پہلے اور ایاک نستعین کو بعد میں ذکر کر کے حقیقت میں دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ درخواست سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، جیسے اس صورت میں پہلے اللہ کی تعریف کی گئی، اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ پھر دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر بندہ اپنی بندگی اور اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرے، اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کرے۔ اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کرنا یہ برحق وسیلہ ہے،
اس بارے میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو ایمان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے گناہوں کی مغفرت مانگی جا رہی ہے۔ وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ اور صحیح بخاری میں غار میں پھنسنے والے 3 آدمیوں کا قصہ بھی اس کی دلیل ہے۔ اللہ کے لیے اخلاص سے کیے ہوئے اعمال کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، البتہ کسی شخص کا نام لے کر اس کی ذات یا اس کی حرمت وغیرہ کے وسیلے سے دعا کرنا کتاب اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مثلا یہ کہنا یا اللہ فلاں کے وسیلے یا طفیل یا واسطے یا بحرمت فلاں میری دعا قبول کر، یہ سب غلط ہے، یہ سب بدعیانہ وسیلے ہیں جس سے بچنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں جبریہ اور قدریہ دونوں فرقوں کا رد موجود ہے۔ دنیا میں عموماً 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تقدیر کے باب میں۔ ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں محض ایک کھلونا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جبریہ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، ایسے لوگ قدریہ کہلاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو نہ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں، نہ ہی مجبور محض سمجھتے ہیں، یہی لوگ حق پر ہیں۔ تو اس چھوٹی سی 4 الفاظ کی آیت میں جبریہ اور قدریہ دونوں کا رد موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں اختیار ثابت ہو گیا، گویا اس میں جبریہ کا رد موجود ہے، جو کہتے ہیں کہ آدمی تقدیر کے ہاتھوں یہ کھلونا ہے۔ جب ہم ایاک نستعین کہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس سے بندے کا محتاج ہونا ثابت ہو گیا کہ وہ مختار مطلق نہیں ہے، تو اس میں قدریہ کا رد موجود ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے پروردگار ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5، اس کی تفسیر ہم لوگ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔